خواتین حضرات، آج ہم ایک خصوصی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اس ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پاکستان کے آنے والے انتخابات کے حوالے سے مختلف اہم حلقہ جات کے اوپر گفتگو کرنا ہے۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو اہم ترین حلقے ہیں ان میں سے اسلام آباد کے تینوں حلقے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ اسلام آباد میں 3 حلقے ہیں۔ ایک حلقہ خالصاً شہری علاقوں پر مبنی ہے، جبکہ 2 حلقے ایسے ہیں جن کے اندر کچھ شہری اور کچھ دیہاتی علاقے آتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ جس میں تقریباً 90% دیہی علاقہ شامل ہے، مگر آج ہم گفتگو کریں گے NA46 کے اوپر۔ NA46 اسلام آباد کے شہری اور دیہی حلقوں کے مکسچر کا نام ہے۔ اس حلقے میں اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز جن میں E8، E9 اور E10، ان کے علاوہ F8، F9 اور F10۔ F9 کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ F9 تو پورا سیکٹر ہی ایک پارک ہے، لیکن بہرحال اس حلقے میں جو حلقہ بندی کے تحت، لیکن بہرحال اس حلقے میں یہ سیکٹر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ G10، H10 اور I10 کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ترنول اور گولڑا، یہ علاقے بھی اس حلقے میں شامل ہیں۔ ترنول اور گولڑا گو کے دیہی علاقے ہیں، مگر موجودہ جس طرح کی یہاں پر ہاؤسنگ کا پھیلاؤ ہوا ہے تو آپ ان کو بھی نیم دیہی علاقہ کہہ سکتے ہیں۔ اس حلقے سے، جو کہ اس حلقے کا پہلے نام، یا آپ یوں کہہ لیجیے کہ پہلے اس کا جو نمبر تھا وہ تو یہ نہیں تھا، مگر اس علاقے میں سے آج سے جو گزشتہ انتخابات ہوئے ہیں، یعنی کہ 2013، 2008 اور 2018، ان میں بڑی دلچسپ صورتحال رہی۔ 2008 میں مسلم لیگ نون کے انجم عقیل خان گولڑا یہاں سے منتخب ہوئے، اور اس کے بعد 2013 اور 2018 کے انتخابات میں اس حلقے سے اسد عمر، جو کہ PTI کے امیدوار تھے اور بعد میں وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، وہ یہاں سے منتخب ہوئے۔ اگر ہم موجودہ انتخابات کے حوالے سے گفتگو کریں تو اس وقت اس حلقے کے اندر اصل جو مارکہ ہے وہ نون لیگ کے اندر ہی جاری ہے۔ نون لیگ کے اندر جاری مارکے کا مطلب یہ ہے کہ جو کینڈیڈیٹ یہاں سے ٹکٹ حاصل کرے گا، نامینیٹ ہوگا، اس کے لیے یہاں پر انتخابات میں صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک تجزیہ ہے، آج کے حالات کے مطابق تجزیہ ہے۔ آج 18 تاریخ ہے دسمبر کی اور سال ہے 2023۔ انتخابات آنے تک یہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر آج کی صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں بہت اہمیت اس بات کی ہے کہ نون لیگ اپنا کون سا امیدوار نامزد کرتی ہے۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے مسلسل 2 انتخابات میں یہ سیٹ اسد عمر نے جیتی، تو یہاں پر شاید اس وقت نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا اہم موڑ ہوگا، اہم مرحلہ ہے کہ وہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں۔ انجم عقیل خان گولڑا شریف کے لوکل ہیں۔ گولڑا ان کی ذات ہے اور اسی کی وجہ سے اس علاقے کا نام بھی، وہ اس علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، بڑے جاگیردار ہیں۔ گولڑا کے اندر 2 بڑے خاندان ہیں، ایک جو گولڑا کے خان ہیں جن میں سے انجم عقیل خان ہیں، جبکہ دوسری طرف پیر صاحبان کا حلقہ اثر ہے۔ پیر صاحبان یعنی کہ گولڑا شریف کے جو پیر صاحبان ہیں وہ بھی گولڑا کے لوکل ہی ہیں۔ پیر صاحبان تو خیر یہاں پر براہ راست الیکشن میں حصہ نہیں لیا کرتے، کبھی بھی نہیں لیا، مگر ان کا ووٹ یا ان کا زیر اثر جو لوگ ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہوا کرتی ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات یہ کریں کہ کون سا امیدوار ایسا ہے کہ جس کے اوپر نون لیگ
بینک کر سکتی ہے، اعتماد کر سکتی ہے، تو وہاں پر ایک بات مد نظر رکھنی پڑے گی کہ انجم وکیل خان صاحب جو ہیں وہ، ہم سب کو معلوم ہے، میڈیا کے اوپر بھی یہ بات بہت دیر تک چلتی رہی کہ انجم وکیل خان صاحب کے اوپر ایک ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، ایک اسکینڈل تھا، نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کا کچھ ان کا زمین کے معاملات تھے جس کی وجہ سے وہ آپ کہہ لیجئے کہ متنازع بھی رہے، اور 2008 سے 13 کے انتخابات، معاف کیجیے گا کہ 2008 اور 13 کے ٹینیور کے بعد وہ یہاں سے جیت بھی نہیں سکے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک انٹرسٹنگ صورتحال یوں ہے کہ سید ذیشان حیدر نقوی جو کہ ڈپٹی میئر رہے ہیں 2015 میں، جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اسلام آباد میں، اس میں وہ ڈپٹی میئر منتخب ہوئے تھے، وہ اس وقت اس دوڑ میں ہیں کہ وہ بھی ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ذیشان حیدر نقوی بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہیں، ذاتی حیثیت میں وہ شاہ لادتا کے رہائشی ہیں، ان کا خاندان نسل در نسل وہاں پر آباد ہے۔ شاہ لادتا اس وقت اسلام آباد کا ایک بہت اہم علاقہ ہے، کسی زمانے میں اس علاقے میں اس کی وجہ شہرت جو تھی، وہاں پر کچھ بہت خوبصورت قسم کے پرندوں کے فارم ہاؤسز ہوا کرتے تھے، وہ تھی، مگر اب وہ خالصتاً ایک، آپ سمجھ لیجئے کہ ایک شہری صورتحال ہی وہ علاقہ اختیار کر چکا ہے۔ نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنی ذاتی حیثیت میں، ایک تو وہ نوجوان ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، نوجوان ہونے کی وجہ سے ان کے پاس جو ان کا جو حلقہ احباب ہے وہ بھی نوجوانوں پہ مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ ثقافتی سرگرمیوں، بالخصوص آپ سمجھ لیجئے کہ جو مختلف قسم کے جو ثقافتی میلے ہوتے ہیں وہ بھی ان کا انعقاد کرتے رہتے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ بھی ان کا ملنا جلنا بہت ہے، اور خاص کر جو نوجوان نسل ہے جس نے شاید پچھلے الیکشن میں ووٹ بھی نہیں ڈالا، اس کے ساتھ بھی ان کا بڑا میل ملاپ بہت اچھا ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ نون لیگ کی تو ہم نے بات کر لی، مگر اب یہاں پر پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کون سا امیدوار دیتی ہے، تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان کے مخالف امیدوار کون سے آتے ہیں، جس کے اوپر یہ طے ہوگا کہ آئندہ انتخابات میں کون یہاں سے جیت سکتا ہے۔ مگر اس وقت کی صورتحال کے مطابق ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں ایک اپ سیٹ کی کیفیت یقینی طور پہ ذیشان حیدر نقوی صاحب دے سکتے ہیں، اور وہ بڑے پر امید ہیں۔ میں خود بھی اس علاقے میں لوگوں سے ملا، بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، بہت سارے لوگوں سے فون پہ بھی بات ہوئی۔ ایک جو عمومی تجزیہ ہے اس میں نون لیگ کے اندر کا جو ووٹر ہے، یعنی آپ دیکھیں پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا جماعت، بلکہ یہاں پہ ایک اور اہم بات، بہت میں سمجھتا ہوں اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جماعت اسلامی کا بھی اچھا خاصا ووٹ ہے، لیکن ابھی تک ان جماعتوں نے واضح طور پر کوئی امیدوار نامزد نہیں کیا، لہٰذا نون لیگ کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس کو ٹکٹ دیتے ہیں، اسی پہ یہ اس بات کا انحصار ہے کہ نون لیگ یہاں پر کتنا بہتر پرفارم کر سکے گی۔ ہمارا ظاہر ہے ان بائس تجزیہ ہے، ہمارا کسی پارٹی سے، کسی سیاسی جماعت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جو کچھ محسوس کرتے ہیں، جو کچھ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، اس کے اوپر ہم اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سی ویڈیو تھی، ہم اگلی آنے والی ویڈیوز میں ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف امیدواروں سے بھی ہماری گفتگو رہے گی، اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف حلقوں کا تجزیہ بھی کریں گے، اور وہ تجزیہ بھی آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، میرا نام ہے خالد عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ڈسکشن ایکسچینج۔